أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں بنتا ہو اور اس کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہو. اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں. انہ لا یفلح الظالمون، اور ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، یعنی جہنم سے نجات نہیں ہوگی اور جنت کے اندر داخلہ نہیں ہوگا. تفسیر روح البیان میں لکھا کہ جب ظالموں کے ساتھ یہ ہوگا تو بڑے ظالموں کے ساتھ کیا ہوگا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیتیں پڑھی گئی ان کا ربط ما قبل سے یہ ہے کہ پہلے ظالموں اور کافروں کو کامیابی نصیب نہیں ہوگی، اس کا تذکرہ تھا. آج جو آیتیں پڑھی گئی اس میں اسی کی تشریح ہے، اسی کی وضاحت ہے. کہ ناکامی جس وقت ہوگی اس وقت کا منظر کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا تھا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے شرکا جس کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا، پھر ان کے پاس کوئی بہانہ اور کوئی فریب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ یوں کہیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے کہ ہم شرک کرنے والے نہیں تھے. انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کتنا سفید جھوٹ کہا، اپنے اوپر جھوٹی بات کہہ دی. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان لوگوں سے غائب ہو گئی وہ باتیں جن کا وہ افترا کیا کرتے تھے، جو اپنی طرف سے گھڑا کرتے تھے، وہ باتیں غائب ہو گئی. تو ان تین آیات کے اندر اللہ رب العزت نے لا یفلح الظالمون کی وضاحت کی ہے، تشریح کی ہے. تو فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس دن کو یاد کرو. بعضوں نے اس کا ربط ما قبل سے، جیسے کہ امام راضی نے لکھا ہے
کہ انہو لا یفلح الظالمون ابدا، ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، ویوم نحشرہم جمیعا، اور اس دن بھی کامیاب نہیں ہوں گے جب ہم ان لوگوں کو جمع کریں گے۔ اصل میں حشر کہتے ہیں جمع الناس الی موضع معلوم، ایک خاص جگہ کے اوپر لوگوں کو جمع کرنا، اس کو حشر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی قیامت کے میدان میں سبھی انسانوں کو، اگلے پچھلے سارے لوگوں کو جمع فرمائیں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ سارے لوگوں میں سے جو شرک کرنے والے تھے ان کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ خطاب کریں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا۔ ثم کا لفظ عربی زبان میں کچھ دیر کے بعد کام ہونے کو بتلاتا ہے، جیسے کہ جاء زید فعمر فبکر، زید آیا فوراً بکر آیا، امر آیا، لیکن جاء زید ثم بکر ثم خالد، کہ بھئی زید آیا، تھوڑی دیر کے بعد بکر آیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد خالد آیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے، اور جمع فرما کر فوراً ہی بات کرنا شروع نہیں کر دیں گے، بلکہ اس کے اندر دیر لگائی جائے گی۔ اور یہ اس وجہ سے کہ قیامت کے دن جو مقامات ہوں گے، مواقف ہوں گے، ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، ہر ٹھہرنے کی جگہ کے بیچ میں وقفہ ہوگا، تراخی ہوگی، کچھ وقت لیا جائے گا۔ اس دن کی جو لمبائی ہوگی، وہ اتنا لمبا دن ہوگا۔ قرآن مجید میں 50,000 سال کا دن اور 1000 سنتین 1000 سال کا بھی آیا۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کے لیے وہ دن بہت چھوٹا لگے گا، 1000 سال کا جیسے لگے گا، اور دوسرے لوگ جو ہوں گے نافرمان، ان لوگوں کے 50,000 سال کا ہوگا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اس دن جس دن ہم ان کو جمع کریں گے تو کیا ہوگا؟ کان کیت و کیت، امام رازی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس دن جس دن ہم ان کو جمع کریں گے تو کیا ہوگا؟ کہا ایسا ہوگا، پتہ چل جائے گا۔ جب کسی چیز کو سیکریٹ رکھا جاتا ہے تو ہر آدمی ڈر جاتا ہے کہ بیان ہی نہیں کیا گیا کہ کیا ہوگا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس دن جس دن ہم ان کو تمام کو جمع کریں گے تو پھر کان کیتا و کیتا، ایسا ہوگا، کلیئر نہیں بتایا تاکہ ڈرتے رہیں۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ مطلب یہ کہ اذکر یوم نحشرہم جميعا، یاد کرو اس دن کو جس دن ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ خاص طور پر مشرکین سے فرمائیں گے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہے تمہارے وہ شرکا جس کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے؟ یہ سوال ہوگا خاص طور پر شرک کرنے والوں سے۔ یہ سوال ایسے موقع پہ اس لیے کیا جائے گا کہ جس کو وہ لوگ گمان کرتے تھے اس سے وہ مایوس ہو جاوے، اور ان کو پتہ چل جاوے کہ دنیا کے اندر ہم جو کچھ کر کے آئے جو کچھ بھی کر کے آئے ہیں وہ سب رونگ تھا، غلط تھا، یہ ان کو بتانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، تو سوال یہ ہے کہ کیا ان کے شرکا جس کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے، ان کو اپنا سفارشی مانتے تھے، کیا وہ وہاں پہ حاضر نہیں ہوں گے؟
یہاں سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ پوچھا تو اسی لیے جا رہا ہے کہ وہ غائب ہے. حالانکہ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون، جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھیوں کو اور ان تمام چیزوں کو جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، سب کو جمع کیا جائے گا. تو یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ پوچھا جا رہا ہے کہ کہاں ہے تمہارے شرکا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ ہوں گے وہاں پہ، لیکن بحیثیت سفارش اور بحیثیت شریک کے نہیں ہوں گے، ان کا فیور لینے والے نہیں ہوں گے، ان کی طرف سے کچھ بولنے والے نہیں ہوں گے. تو گویا کہ نہ ہونا ہی برابر ہے. یعنی ان کی ذات تو موجود ہوگی، وہ وہاں پریزنٹ ہوں گے، لیکن جس مقصد کے لیے ان کو ہونا چاہیے تھا، ان کے لیے سفارش کو ان کی طرف سے کچھ بولنے کے لیے، اس کے لیے وہ نہیں ہوں گے. بعضوں نے کہا کہ پہلے جمع کیے جائیں گے پھر جدا کر دیے جائیں گے، سب کو الگ کیا جائے گا. اس آیت کریمہ سے تو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کریں گے ان لوگوں سے، مشرکین سے بات کریں گے. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پہ یہ فرمایا لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے. تو یہ کیسی بات ہو رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایک عزت کے ساتھ جو بات ہوتی ہے، کسی کے اکرام کے ساتھ بات ہوتی ہے، کہا ان کے ساتھ اکرام والی بات نہیں ہوگی، ان کو ڈانٹ ڈپٹ والی بات ہوگی، ہاں اعزاز والی بات نہیں ہوگی. یا یہ کہ ان کو ڈائریکٹ بات نہیں کی جائے گی، ان کو فرشتوں کے واسطے سے بات کی جائے گی یا کسی بھی واسطے سے بات کی جائے گی، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے. خیر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. یہ زعم کا لفظ کبھی سچائی کے لیے بھی آتا ہے اور کبھی جھوٹ کے لیے بھی، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل زعم فی کتاب اللہ کذب، قرآن مجید میں جو کوئی بھی زعم کا لفظ آیا ہے وہ جھوٹے کے معنی پہ آیا ہے. خیر جب ان لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہے تمہارے شرکا جس کا تم لوگ دعویٰ کیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ اللہ تعالیٰ تم کو میدان حشر میں اس طرح جمع کر دیں گے جیسے کہ تیروں کو ترکش میں جمع کر دیتے ہیں، اور 50,000 سال اسی طرح رہو گے. اور ایک روایت میں کہ قیامت کے روز 1,000 سال سب اندھیری میں رہیں گے، تاریکی میں رہیں گے، آپس میں بات چیت بھی نہیں کر سکیں گے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ 50,000 سال یا 1,000 سال کا جو کچھ بھی ہے، وہ لوگوں کے اعتبار سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص ہوں گے، ان کو دن چھوٹا لگے گا. ایسے بھی لوگ ہوں گے جو شدت تکلیف اور مشقت کے لحاظ سے بہت لمبا لگے گا. بھئی تکلیف کا جو وقت ہوتا ہے، ایام مصیبت کے کاٹے نہیں کٹتے، دن عیش کے گزر جاتے ہیں گھڑیوں میں کیسے. خوشی کا دن ہوتا ہے تو بہت جلدی چلا جاتا ہے، اور تکلیف کے اندر ایک ایک گھڑی کاٹنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ قیامت کا جو میدان ہوگا ایک بہت بڑا ایگزامینیشن ہال ہوگا. اس ایگزامینیشن ہال کے اندر ایک لمبا زمانہ گزرے گا کہ امتحان ہی شروع نہیں ہوگا، ایگزام ہی شروع نہیں ہوگا، یہاں تک کہ لوگ تمنا کرنے لگیں گے کہ امتحان اور حساب جلدی ہو جاوے، انجام کچھ بھی ہو. یہ تردد اور تذبذب کی جو تکلیف ہے وہ تو چلی جاوے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا. دیکھو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے ثم نقول للمشرکین، ہم مشرکین سے کہیں گے، لیکن للذین اشرکوا
ان کے اس کرتوت کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ ان کا جو عمل ہے شرک کا، اس کو واضح کرنا ہے کہ اسی شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ لوگ ذلیل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، تمہارے شرکا کہاں ہے جس کا تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے شریک ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں قیامت کو مانتے تھے؟ قیامت کے دن تو ان کے بارے میں یہ تو قیامت کو مانتے ہی نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، مفتی مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھا ہے کہ چاہے وہ قیامت کے دن کو نہیں مانتے تھے، لیکن یہ ضرور مانتے تھے کہ ہم پر حالات آئیں گے تو یہ جو ہمارے معبود ہیں ہم کو کام لگیں گے، تکلیف کے وقت ان کو ہم پکاریں گے تو یہ ہماری مدد کے لیے آ پہنچیں گے۔ اور اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی کہ اولین و آخرین ساری دنیا کے پہلے سے آخر تک کے انسان کھڑے ہیں، اور رب العالمین رب الارباب جن کو یہ لوگ رب مانتے تھے ان کا بھی رب اللہ ہے، کہ ان کے سامنے ان لوگوں کو رسوائی ہو رہی ہے، اس سے بڑی شدت کیا ہوگی؟ اس لیے یہ کہا گیا کہ تمہارے شرکا کہاں ہے جس کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، پھر ان لوگوں کا فریب یہی ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم، ہمارے رب کی قسم، ہم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ ثم لم تكن فتنتهم، پھر ان لوگوں کا فریب، یہ فتنے کا جو لفظ ہے اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے۔ پہلے تو ہم اس کو یہ سمجھے کہ لفظ فتنہ اس کے معنی کیا ہے۔ ایک معنی تو علماء نے لکھا ہے کہ سونے کو پرکھنے کے لیے جو اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اس کو فتنہ کہا جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جب فتنہ ہوتا ہے تو اس وقت آدمی کی حقیقت پہچانی جاتی ہے، پریشانی کے وقت جس کو آزمائش کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور ابھی بھی میں نے مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں نے دیکھا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ فتنے کا اصلی معنی ابو اسحاق زجاج جو کہ امام نحو ہے یہ فرماتے کہ اس کے اصل معنی کسی پر شیفتہ ہو جانا، فریفتہ ہو جانا، کسی کا عاشق ہو جانا۔ تو ثم لم تکن فتنتہم، اگر یہ معنی ہم لیتے ہیں جو ابو اسحاق زجاج کا کہنا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ ان کی اس آزمائش کا انجام یا ان کے یہ اس شیفتہ کا انجام یہ ہوگا کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم، ہمارے رب کی قسم، ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اس مقام کے اوپر زجاج کے حوالے سے امام غازی نے لکھا کہ لغت کے اعتبار سے اگر دیکھنے جائے تو یہاں پر بہت ہی اچھا معنی نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو آدمی کلام کے معنی کو جانتا ہو اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرک لوگ اپنے شرک کی وجہ سے، جو شرک کے دل دادا تھے، شرک کی اپنے معبودوں کی محبت کے اندر وہ لوگ بہت زیادہ مگن تھے، جب قیامت کا منظر دیکھیں گے تو اپنے معبودوں سے وہ براءت کا اظہار کر دیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی ہے، کسی عورت کے ساتھ کسی محبوب کے اوپر وہ عاشق ہے اور گھائل ہو چکا ہے اس کی محبت کے اندر، لیکن اس کی محبت کے راستے میں اگر کوئی پریشانی آ جاوے، تکلیف میں آ جاوے تو کہہ دے کہ مجھے کوئی اس سے پیار نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔
تو اس کے یہی کہا جائے گا کہ بھئی تمہاری محبت فلاں کے ساتھ تھی، وہ کیسی؟ اس کا انکار کر دے گا۔ تو یہ لوگ اپنے معبودوں پہ جو فریفتہ تھے، جب اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کا جو منظر بیان کیا ہے وہ دیکھیں گے تو وہ انکار کرنے لگیں گے اور قسم کھا لیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم لوگ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے اندر تو حقائق منکشف ہو جائیں گے، ساری چیزیں اوپن ہو جائے گی، تو پھر یہ کیسے انکار کر دیں گے کہ نہیں ہم تو شرک کرنے والے تھے ہی نہیں؟ اس کا جواب مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، وہ یہ ہے کہ غایت حیرت اور دہشت سے اور کوئی جواب ان سے نہیں بن پڑے گا، وہ قسم کھا لیں گے، اللہ کیوں نہ کہہ دیں گے نہیں ہم کہاں شرک کرتے تھے۔ یہ ہے یہاں پر امام رازی نے بڑی تفصیل کر دی، وہ یہ کہ کیا قیامت کے دن وہ لوگ اس طرح سے جھوٹ بولیں گے یا اس کا کچھ اور معنی ہے؟ یعنی قرآن مجید کے آیت جو ہے اس کے جو الفاظ ہیں وہ تو یہ بتلا رہے ہیں کہ وہ جھوٹ کے اوپر اقدام کریں گے، وہ جھوٹ بول لیں گے۔ تو کچھ لوگ ہیں جیسے ابو علی جبائی ہے اور قاضی ہے، ان کا قول امام رازی نے لکھا کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ وہ لوگ جھوٹ کے اوپر اقدام نہیں کریں گے۔ تو پھر اللہ نے کیسے بتلایا؟ کہا کہ جھوٹ پر تو اقدام وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اضطراری طور پر پہچان لیں گے، اختیار سے، یعنی اب تو ماننا ہی پڑے گا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ کو علی سبیل الاضطرار مجبوراً مان لیں گے۔ تو چونکہ اب وہ کلمہ بھی پڑھ لے اور اللہ کو ماننے بھی لگے تو ان کے کلمے کا تو اعتبار نہیں، اس لیے کہ وہ تو میدان قیامت کی بات ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ یہیں پر کرنا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کا اس طرح سے کہنا وہ ایک مجبوری کے درجے میں کہہ دیں گے، اس لیے ان کو اس فعل قبیح کے اوپر اقدام کرنے والا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر وہ وہاں فعل قبیح کا انکار بھی اگر ارادہ بھی کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس سے روک دیں گے۔ امام رازی نے اس کے اوپر بڑی تفصیل کی اور ان لوگوں کی طرف سے تقریباً 3 دلائل پیش کیے، اور دلائل پیش کرنے کے بعد پھر جو جمہور مفسرین فرما رہے ہیں کہ نہیں وہ وہاں پہ جھوٹ ہی بولیں گے، اور یہ جو بات ہے کہ وہ جھوٹ ہی بولیں گے، وہ بات کی آیت بتلا رہی ہے کہ وہ جھوٹ ہی بولیں گے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسی جھوٹی بات کہہ دی۔ تو جمہور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ کفار قیامت کے میدان میں جھوٹ کہیں گے، اور اس کے لیے امام رازی نے تقریباً 5 دلائل پیش کیے کہ وہ سچ مچ میں جھوٹ ہی بولیں گے قیامت کے میدان میں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے اس آیات کے اندر ان لوگوں کی حالت کو واضح کیا ہے کہ وہ کھلے الفاظ میں کہہ دیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین،
اللہ تعالیٰ کی قسم ہم لوگ تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ دیکھیے کیسے انہوں نے اپنے آپ پر جھوٹ باندھا، کیسے اپنے آپ کے خلاف جھوٹ کہہ دیا، کیسے جھوٹ کہہ دیا اپنے خلاف۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور کیسے ان سے وہ تمام باتیں غائب ہو گئی جس کا وہ افترا کرتے تھے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیے ان لوگوں نے اپنی جانوں پر کیسا جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ کے اوپر جو افترا کرتے تھے آج سب غائب ہو گیا۔ اپنی جانوں پر جھوٹ بولنے سے مراد یہ ہے کہ اس جھوٹ کا وبال انہی کی جانوں پر آنے والا ہے، انہی کے جانوں پر پڑنے والا ہے۔ اور اللہ پر جو افترا کرتے تھے دنیا میں اللہ کا شریک سمجھتے تھے، اور آج حقیقت کھل گئی کہ بھئی جو کچھ کیا تھا وہ غلط تھا۔ اور افترا سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محشر کے اندر وہ جو جھوٹ بولے ہیں کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یہ افترا سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ قیامت کے میدان میں، جس کو تفسیر قرطبی کے اندر لکھا مسلم شریف کے حوالے سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے فرمائیں گے کہ اے فلاں علم اکرم کا واسود کا وازوج کا واسخر لك الخیل والابل وازر کا ترأس وتربع۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ارے فلانے، کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی؟ تجھے میں نے سرداری نہیں دی تھی؟ میں نے تیری شادی نکاح نہیں کرایا تھا؟ میں نے تیرے لیے گھوڑوں کو اور اونٹوں کو مسخر نہیں کیا، تیرے تابع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تجھے چھوڑ دیا تھا، تو سردار بنتا تھا، مال غنیمت حاصل کرتا تھا۔ فیقول بلا، اے رب، وہ کہے گا کہ ہاں کیوں نہیں ہے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا افظننت انک ملاقی، کیا تو نے یہ گمان کیا تھا، یہ یقین کیا تھا کہ تو مجھے ملنے والا ہے؟ وہ کہے گا کہ لا، کہے گا نہیں، میں نے تو نہیں سوچا تھا کہ مجھے ملنا پڑے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی انساک کما نسیتنی، جاؤ میں بھی تجھے بھولتا ہوں جیسے تو مجھے بھول گیا تھا۔ پھر دوسرے بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح سے بات کریں گے، تو وہ بھی اسی طرح سے کرے گا، تو اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا۔ پھر تیسرے بندے کو بلائیں گے اللہ تعالیٰ، پھر اس سے بھی اسی طرح فرمائیں گے۔ وہ بندہ کہے گا یا رب آمنت بک و بکتابک و برسولک، اے میرے رب میں تو تجھ پہ ایمان لایا، تیری کتاب پہ ایمان لایا، تیرے رسول پہ ایمان لایا، وصلیت وصمت وتصدقت، میں تو نماز بھی پڑھا، روزہ بھی رکھا، میں نے صدقہ بھی کیا، اور جس قدر ویسنی بخیر ما استطاع، جتنا ہو سکے گا وہ بھلائی سے تعریف کرے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ اچھا ٹھیک ہے، الآن نبعث شاہدا علیک ویتفکر فی نفسہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے ہم ابھی گواہ لاتے ہیں تیرے اوپر۔ وہ اپنے دل میں سوچے گا کہ آج میرے خلاف کون گواہی یہاں دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، پھر اس کے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ أَنْفِقِي، اور کہا جائے گا اس کی ران سے، اس کے گوشت سے اور اس کی ہڈیوں سے کہ چلو بولو، فَتَنْتِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ، تو اس کی ران بھی بولے گی، اس کا گوشت بھی بولے گا، اس کی ہڈی بھی بولے گی کہ اس نے کیا کیا کام کیے تھے۔ یہ روایت ہے۔ آگے یہ بھی ہے کہ یہ آدمی اپنی طرف سے عذر کر رہا تھا، کرے گا، یہ منافق ہوگا،
اور اسی پر اللہ تعالی غصے ہوں گے، ناراض ہوں گے۔ تو یہ قیامت کا منظر ہے اور یہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالی شرک کرنے والوں کو اس طرح سے، اور ماننے والے نہ ماننے والے سب کے سامنے اللہ تعالی جمع کر کے فرمائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھیے کیسے انہوں نے اپنے آپ پر جھوٹ کہہ دیا، اور وہ سب چیزیں ان سے غائب ہو گئی جس کا وہ افترا کر رہے تھے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے وہ تمام چیزیں غائب ہو گئی، یعنی بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ جن چیزوں کو وہ اپنا سفارشی مانتے تھے یا اپنا مددگار سمجھتے تھے، کہا انہوں نے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور مضمون کو بیان کر رہے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کے سنتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے کہ وہ اس کو نہ سمجھ سکے۔ ان کے کان کے اندر بھی پردہ ہے اور بوجھ رکھا ہوا ہے، ڈانٹ رکھا ہوا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ ساری نشانیوں کو دیکھ لیں گے پھر بھی وہ ایمان نہیں لاویں گے، یہاں تک کہ آپ کے پاس وہ آتے ہیں جگرنے کے لیے، آپ سے جگرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تو ابھی مشرکین ہی کی بات چل رہی تھی، اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ان لوگوں کے کچھ حالات بیان کیے ہیں۔ بات یہ ہے، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو سفیان اور ابو جہل، ولید ابن مغیرہ، نضر بن حارث، عتبہ اور شیبہ ابن ربیعہ اور حارث ابن عامر، ابی بن خلف اور امیہ بن خلف، یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے، آپ کی بات سننے لگے، کان لگا کر اور دھیان سے سننے لگے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھ رہے تھے، ان لوگوں نے بھی آپ کا قرآن سنا، تو چونکہ ان کے اندر نضر بن حارث جو تھا وہ کچھ زیادہ ان کے اندر سمجھدار سمجھا جاتا تھا، لوگوں نے ان کفار مکہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیسا لگا، یہ ابو قتیلہ کچھ سمجھ میں آتا ہے، یہ محمد کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ نضر نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا کہ کیا کہتے ہیں، اس سے زیادہ کہ وہ کچھ اپنی زبان کو ہلاتے ہیں، میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا بول رہے ہیں، بس وہ اپنی زبان کو ہلاتے ہیں اور اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتے، جیسے میں تمہیں بھی گزشتہ لوگ رستم ہے، اسفندیار ہے، اہل فارس کے قصے سناتا ہوں، کہ اس طرح سے یہ بھی کچھ سنا رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ میرے خیال میں ان کی بعض باتیں سچی معلوم ہوتی ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ ہرگز نہیں، تو اس کی کسی بات کو سچا ہونے کا اقرار نہ کر، ہمیں مرنا قبول ہے مگر اس پر ایمان لانا قبول نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ،
یہ لوگ اگرچہ دیکھو، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اگرچہ آپ کا قرآن سنتے ہیں جس کے دلائل اعجاز اور اسرار بلاغت واضح ہے، روز روشن کی طرح اور سورج کی طرح بالکل صاف ستھرا ہے، مگر دل چونکہ اناد سے اور حد دھرمی سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے قرآن کا سننا ان کو ذرہ نفع نہیں دے گا، ہاں بالکل نفع نہیں دے گا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کے نفع بخش ہونے کے لیے دل کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر دل کی حالت صحیح نہیں ہے تو پھر کوئی نفع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض لوگ آپ کی طرف کان لگا کے سنتے ہیں، دھیان سے سنتے ہیں۔ صرف سننا کافی نہیں ہے، دل کے اندر وہ صلاحیت کا ہونا ضروری ہے کہ جس سے وہ سمجھ سکے اور اندر لے سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے ان کے دلوں کے اندر پردے ڈال رکھے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ اور ڈانٹ رکھا ہوا ہے، اور اگر وہ ساری نشانیوں کو دیکھ لیں تو ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھو 3 چیزیں ہیں یہاں پہ، ایک تو دل کہا، دوسرا کان کا تذکرہ ہوا، اور تیسرے نمبر پہ آنکھ کو بیان کیا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہے کہ جس میں انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، بڑی چیزیں۔ ایسے تو سونگھنے سے بھی حاصل ہوتا ہے، اور چکھنے سے بھی حاصل ہوتا ہے، چھونے سے بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ جو علم ہے ایسا ہے کہ کان سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آدمی کا دل کا رخ صحیح ہو تو اس سے بھی آدمی بہت کچھ اخذ کرتا ہے، اور آنکھوں سے بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو نفع نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو خلاص کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اس مقام کے اوپر امام رازی نے یہ لکھا ہے کہ علماء کرام نے اس جگہ، ہمارے علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ آدمی اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ حائل ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کے دل کے اوپر ہم نے پردہ ڈال رکھا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ لیکن ایک فرقہ معتزلہ کا ہے، اس میں دوسرے مطالب بیان کیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے، تو ان کی پکڑ کیوں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے جب کفر کیا اور کفر کر کے اس میں اتنے آگے نکل گئے تو پھر ان کی ایبیلٹی، ان کی صلاحیت سب ختم ہو گئی۔ ہاں بھائی، جیسے نیکی کی طرف کھینچتی ہے، ایسے گناہ بھی گناہ کی طرف کھینچتا ہے، اور گناہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ دلوں سے سمجھ کو چھین لیتا ہے، حق کے سننے سے ان کے کان بہرے کر دیے جاتے ہیں، قرآن مجید کے اعجاز اور اس کی خوبیاں ان کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بھائی عقیدت ہوتی ہے، عقیدت کے اندر آدمی سچا ہوتا ہے، دل کا رخ صحیح ہوتا ہے، تو پھر چھوٹی سی بات بھی آدمی کے لیے ہدایت کا
اور ایمان کا اور ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور اگر دل کا رخ صحیح نہیں تو پھر جو چیز سن رہا ہے دیکھ رہا ہے اس کی عقیدت ہی نہیں ہے تو وہ اس کے دل میں کہاں سے اترے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں. اب وہ دل پہ پردے تو سمجھے کہ کہاں سے، ان یفقہوا یعنی وہ سمجھ نہیں سکتے. وفی آذانہم وقرا اور ان کے کان کے اندر ہم نے ڈانٹ ڈال دیے ہیں، یعنی کفار کے قلوب کے اوپر نیند ڈال دی ہے. ایسی نیند ڈال دی ہے کہ جو آواز ان کے کان میں پہنچنی چاہیے وہ ان کے نہیں پہنچ رہی ہے. ہاں، ظاہری سن لینے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا. خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل کا یہ حال ہے، کان کا یہ حال ہے، اور آنکھوں کا تو یہ حال ہے کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ اگر وہ کتنی نشانیاں بھی دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. بھائی انہوں نے ایک چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن کیا کہا؟ یہ تو جادو ہے، جادو کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ یہ لوگ تو چاہے کتنی نشانیاں تم ان کے سامنے لے آؤ یہ ماننے والے نہیں ہیں، ایمان نہیں لائیں گے. یہاں تک کہ حتی اذا جاؤک یجادلونک، ان لوگوں نے انکار تو کیا، انکار سے آگے عناد یہاں تک پہنچا کہ آپ کے پاس جھگڑنے کے لیے آ گئے، اور جھگڑتے جھگڑتے یہ کہنے لگے یہ قرآن تو کچھ نہیں ہے، یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں، اگلوں کی کہانیاں ہیں. انہوں نے اگلوں کی کہانیاں کہہ دی. ان ھذا الا اساطیر الاولین. ارے اللہ کے کلام کو وہ سمجھتے کہ اللہ کا کلام ہے تو ان کے دلوں تک اترتا، لیکن وہ چیز ان کے اندر تھی ہی نہیں، صلاحیت نہیں تھی، ختم کر دی تھی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی کو اللہ کا ذکر کر کے اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق پیدا کرنا چاہیے. جب تعلق پیدا ہو جائے گا آدمی آگے بڑھتا چلا جائے گا. خیر، اللہ کے نبی کے پاس یہ لوگ جھگڑتے ہوئے آ گئے اور جھگڑے میں یہاں تک کہنے لگے کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو اگلوں کے قصے اور اگلوں کی کہانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ تو لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں. اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر علماء نے دو قول نقل کیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ روکتے ہیں، قرآن سے بھی روکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے سے بھی روکتے ہیں، اور اسی طرح سے ایمان لانے سے بھی روکتے ہیں. قرآن کے سامنے جھکنے سے، رسول کی تصدیق کرنے سے اور حق کا اتباع کرنے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور خود بھی رک رہے ہیں. ظاہری بات ہے کہ یہ دونوں فعل ان کے جمع ہو گئے، یہ دونوں فعل ان کے اندر جمع ہو گئے تو کبھی بھی نفع نہیں پا سکتے. جب نہ خود نفع اٹھاوے اور نہ کسی دوسرے کو نفع اٹھانے کے لیے دعوت دے تو وہ آدمی کیسے کچھ نفع حاصل کر سکتا ہے. دیکھو، ایک آدمی خود تو دور رہ رہا ہے لیکن دوسروں کو روکتا نہیں ہے تو سمجھا جائے گا کہ یہ اس حد تک ابھی نہیں پہنچا ہے، بلکہ اس کے واپس آنے کی کچھ امید ہے. تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ اجتناب الناہی عن المنہی عنہ من متمات النہی، جو روکنے والا ہے دوسروں کو روکنے والا ہے، یہ تو نہیں کے متممات میں سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں مانتا وہ اس کا عمل ہے، لیکن
یہ نہیں مانتا، اس کی انتہا یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی ماننے نہیں دیتا. خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ. تو ایک تفسیر تو یہ ہوئی کہ قرآن سے اور حضور کا اتباع سے، حق کا اتباع کرنے سے یہ لوگ روکتے ہیں. وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں. اور ایک تفسیر مفسرین نے اور بتلائی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ابو طالب کے بارے میں، خواجہ ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معنی کر کے روکتے تھے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، حضور پر آنے والی تکلیف کو یہ روکتے تھے. اور وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود ایمان سے دور رہتے تھے، وہ خود ایمان سے دور رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہی بیان کیا ہے، جیسے کہ مفسر قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں. ایک روایت ہے، اہل سیر نے نقل کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف نکلے، آپ نے نماز کا ارادہ کیا، نماز میں داخل ہوئے. ابو جہل لعنہ اللہ نے کہا کہ اس آدمی پہ کون آدمی جاتا ہے ان کی نماز کو خراب کرتا ہے. تو ابن زبارہ جو تھا وہ گیا اور اوج لے کر آیا، خون میں لت پت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو خون سے اور گوبر سے لت پت کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے الگ ہو گئے. ابو طالب کے پاس، اپنے چچا کے پاس آئے اور فرمائے کہ چچا آپ دیکھتے ہیں میرے ساتھ کیا کیا گیا. ابو طالب نے کہا من فعل ھذا بک، یہ آپ کے ساتھ کس نے کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن زبارہ نے کیا. ابو طالب کھڑے ہوئے اور اپنی تلوار اپنی گردن ایسے کندھے پہ لٹکائی اور چلے ان کے ساتھ، یہاں تک کہ اپنی قوم کے پاس آئے. جب ابو طالب کو لوگوں نے دیکھا تو لوگ ایک دوسرے کو ابھارنے لگے. ابو طالب نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، ایک بھی آیا کھڑا ہوا تو اپنی تلوار سے اس کو اڑا دوں گا. وہ بیٹھے گئے کوئی بھی، یہاں تک کہ حضرت ابو طالب ان کے قریب ہوئے تو فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا؟ فرمایا عبداللہ بن زبارہ نے. ابو طالب نے وہ گوبر اور وہ خون لیا اور اس سے ان لوگوں کے چہرے کو، ان کی داڑھیوں کو، ان کے کپڑوں کو لت پت کیا اور ان کے ساتھ بہت سخت باتیں بتائی ان کو. کہتے ہیں اس وقت اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا یا امی نزلت فی کا آیا، آپ کے بارے میں ایک آیت نازل ہوئی ہے. پوچھا کہ وہ کون سی آیت؟ فرمایا کہ تمنعوا قریشا ان تؤذینی، آپ تو قریش کو روکتے ہو کہ مجھے ستاوے نہیں، وتابا ان تؤمن بی، اور آپ مجھ پر ایمان لانے سے رک رہے ہو. یہ آیت کریمہ. تو ابو طالب نے اس وقت کچھ اشعار کہے تھے، تقریباً 5 اشعار تفسیر قرطبی میں لکھے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ هل تنفع ابا طالب نصرته، ابو طالب کو ان کا جو مدد کرنا تھا وہ نفع دے گا کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، ان سے عذاب کو تو دور کیا جائے گا اور شیاطین کے ساتھ وہ نہیں رہیں گے. اور اسی طرح سے وہ توق، ان کے اندر جو توق لگایا جائے گا وہ ہٹا دیا جائے گا. لوفی عنہ بدا کر گھل، اور ولن یقرن مع الشیاطین، اور اسی طرح سے سانپ اور بچھو کا جو کنواں ہے اس میں وہ نہیں داخل ہوں گے. صرف ان کا عذاب یہ ہے کہ ان کے پاؤں میں بیری آگ کی لگائی گئی ہے، جس سے ان کا سر کے اندر دماغ ہے وہ کھولتا ہے. یہ جہنمیوں میں سب سے زیادہ ہلکا عذاب ہے.
میرے عزیزو دیکھیے اللہ رب العزت نے کیسی جہنم بنائی ہے. ہم لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں کلمہ دیا. اس کلمے کو بار بار پڑھتے رہیں اور خوب اپنے دل میں اتاریں اور اپنی زندگی کے اندر کلمے کے تقاضوں کو اتاریں، اپنی زندگی میں لائیں کلمے کو. خیر، تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ لوگ آپ سے روکتے ہیں، قرآن سے روکتے ہیں، اور وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی رکتے ہیں، خود بھی دور رہتے ہیں. وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور یہ اپنے آپ ہی کا نقصان کرتے اور ان کو وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم اپنا خود کا نقصان کر رہے ہیں، اور وہ ہلاک نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، اور سمجھتے نہیں. دیکھو اس آیت کریمہ میں اگر دوسری تفسیر مراد لی جائے ابو طالب والی، تو اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے جس کو مفتی مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن کے مسائل السلوک کے اندر لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ابو طالب کو حضور کے ساتھ محبت طبعی تھی، خاندان کے تھے، اس لیے آپ کو محبت تھی، لیکن محبت عقلی ہونا ضروری ہے. ہاں، آج لوگ محبت طبعی کا تو اظہار کرتے ہیں اور محبت عقلی اس سے کورے ہوتے. آپ کی زندگی کو ہماری زندگی میں لانا اور آپ کی چاہتوں کو اپنی چاہت بنانا، جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے اس سے رکنا، یہ بنیادی محبت کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.